اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے جس ملک کے ہم باشندے ہوتے ہیں، اس ملک کے سربراہ، حاکم، پی ایم، سی ایم، ان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ دیش دروہی کہلاتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے انسان کے بنائے ہوئے قانون پر انسان عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے، کرتا بھی ہے۔ آپ ہیلمٹ نہ پہنو تب بھی بولتا ہے ہیلمٹ پہنتے نہیں۔ میرے کو بہت مرتبہ کہا ہے، کتنا پاس و لحاظ دیکھو، تبلیغ بھی کرتا ہے۔ آر ٹی او کا قانون ہو یا کارپوریشن کا قانون ہو، تو جس دائرے میں بھی آدمی رہتا ہے اس حساب سے جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سٹیزن ہونے کے لحاظ سے اس کے اوپر اس کی پابندی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، بلکہ قانون پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتا ہے اور قانون پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر بندے ہونے کے لحاظ سے، دینی اعتبار سے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہم پر ضروری ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بنائے ہوئے قانون پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کو ہم ضروری سمجھے۔ اپنے طرف سے کسی کو فرض قرار دینا، کسی کو حرام قرار دینا دینی اعتبار سے کسی بندے مومن کے لیے کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں کیا لے رہا ہے؟ قانون لے رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو سارے بندوں کا خالق و مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون پر بندہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ آمنا صدقنا کہے کہ ایمان لایا، اللہ میں نے آپ کے احکامات پر ایمان لایا اور اسے مانا، اور پھر اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ قرآن مجید کے اصطلاح میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو اتباع اور اطاعت کہا جاتا ہے۔ اتباع اور اطاعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتباع کرنا، اطاعت کرنا ہم سمجھیں گے کہ ہم جیسے کمزور بندوں کے اوپر ہی ضروری ہے، باقی بڑے بڑے جو گزرے دنیا میں اس سے پہلے ان کے اوپر ضروری نہ۔ جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے جن کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان نبیوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون پر، بتائے ہوئے قانون پر وہ کیا کریں؟ عمل کریں۔ اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے ہٹ کر کے وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ انبیاء پر بھی یہ ذمہ داری، صحابہ پر بھی یہ ذمہ داری، اولیاء پر بھی یہ ذمہ داری، سلف صالحین، سارے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک، سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں ہے، پیغمبر آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے کیا ہو رہی ہے؟ نازل ہوتی ہے۔
وحی کے ذریعے سے جو قانون جو احکامات آپ کے رب کے جانب سے آپ پر اتارے جاتے ہیں، پیغمبر آپ کیا کیجئے گا؟ اتباع کیجئے گا، فالو کیجئے گا، اس کے اوپر عمل کیجئے گا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں اتباع کرتا ہوں صرف اس قانون اور اس احکامات کی اتباع کرتا ہوں جو قانون جو احکامات میرے رب کی جانب سے میرے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وہی نازل ہوتی ہے۔ جو احکامات میرے رب نے مجھے دیے، جو قانون میرے رب نے مجھے عطا فرمائے، میں اسی قانون کی کیا کرتا ہوں؟ اتباع کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو انبیاء پر بھی ضروری ہے اللہ کے قانون پر عمل کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم نے یہاں تک بتایا کہ غیروں کے طور طریقے، کافر ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طریقے پہ مت چلو، ان کے طریقے پہ مت چلو۔ ذرا رک کر کے سوچو میرے بھائیوں، انبیاء جن کے پاس وحی آتی ہے، کیا وہ کافروں کے طریقے پہ چلیں گے؟ کیا کبھی چلے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کی بھی حکم ہوتا ہے کہ کافروں کی کیا نہیں کرنا؟ اتباع نہیں کرنا۔ اسی سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، پیغمبر آپ کیا نہ کیجئے گا؟ کافروں کی، منافقوں کی اتباع نہ کیجئے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پیغمبر جب تک آپ یہودیوں کے، نصرانیوں کے طریقے پر چلیں گے نہیں، اس وقت تک یہ یہودی، یہ نصرانی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ اگر ان کو خوش کرنا ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پورے طور پہ ان کی اتباع کرنا پڑے گا۔ لیکن پیغمبر آپ کہیے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت کا راستہ تو صرف دین اسلام ہے جو اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہی مذہب برحق ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر آپ کے پاس علم پہنچ گیا، حق بات پہنچ چکی، اس کے بعد بھی آپ نے اگر یہودیوں کے، نصرانیوں کے خواہش پر آپ نے چلے، تو پھر یاد رکھنا، مالک من ولی ولا نصیر، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھی آپ کے سر پر سایہ کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، رک کر کے سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کافروں کی اتباع کریں، یہودیوں کی اتباع کریں، نصرانیوں کی اتباع کریں؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اصل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ جب نبیوں کو یہ حکم ہے تو تم تو عام بندے ہو، میرے عام امتی ہو، تم کو پھر کیسے اختیار ہوگا کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کے کیا کرو؟ غیروں کے طور طریقے پہ چلو؟ تمہارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ تم ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان بول کر اپنا محمد، عبداللہ، نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کے نام تم رکھتے ہو، تو تمہیں کیسے اختیار ہوگا کہ تم مسلمان ہونے کے باوجود بھی، قرآن پر ایمان ہونے کے باوجود بھی قرآن چھوڑ دو اور پھر کیا کرو؟ غیروں کے طریقے پہ چلو؟ میری بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم کیسے دور سے زندگی مطلب گزار رہے ہیں، کیسے دور میں، کیا وہ زمانہ ہے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے آج مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آسان سے آسان دین کا کام بھی نہیں کر سک رہا ہے، آسان کام ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا،
بہت آسان ہے، لیکن اتنا آسان کام مشکل ہو رہا ہے، اور وہی اپنے بدن پر پینٹنگ کر کے وہ باغ کا، وہ شیر کا، وہ چیتے کا ناچنا آسان ہو رہا ہے مسلمان کے لیے؟ نہیں، گھنگرو پہن کر کے ناچنا، وہ بھی کس کے نام پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر۔ نہیں، سوچو میرے بھائیوں کہاں تک ہم گر گئے، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہے اسلام کیا ہے، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہی مریں گے؟ یہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے؟ کتنے مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونا مسلمان ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان حالت میں مرے، یہ اسلام سیکھنے کی چیز ہے۔ کتنے مرتبہ کہا جاتا ہے بھائی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مولوی کا بیٹا مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ باقاعدہ اس راستے میں چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا بیٹا مسلمان ہی مرے گا؟ نہیں، سوچو یہ سب ہم ہی مولویوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ہم مولویوں نے کیا دیا؟ پہلے انگلی دی، ہم نے سوچا نہیں کہ یہ انگلی اسے دیں گے تو انہیں پورا کیا کریں گا؟ ہاتھ پکڑ لیں گا۔ باقی دوسرے سب کاموں میں، باتوں میں ہم یہ سب بولتے ہیں مثال دے کر کے۔ میں سوچوں ربیع الاول کے نام پر ہم لوگوں کو دشمن کہا جاتا ہے، نبی کا کافر کہا جاتا ہے، کیا کیا یہ کون بولنے والے جو یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بتاتے ہیں؟ اور کتنا بڑھ گئے، دیکھو یہ لوگ کتنا بڑھ گئے۔ پہلے بھی شروع کیسے ہوا تھا؟ ربیع الاول میں نبی کے نام پر سیرت کے جلسے ہوں گے بول کر، اسی لیے ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں سیرت کا جلسہ ربیع الاول کے لیے خاص کرنا یہ بھی بدعت ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، کیا وہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے کیا؟ یعنی جس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے وہ صبح صادق ہے، پکی بات ہے، اور جس دن پیدا ہوئے وہ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے؟ نہیں، صرف ربیع الاول کا ہی معنی آتا ہے، تو پھر کون سا دن بھی آتا ہے؟ ہر ہفتے میں پیر کا دن بھی آتا ہے، اور ہر صبح میں صبح صادق بھی آتی ہے، وہ گھڑی بھی آتی ہے، وہ صبح کا وقت بھی آتا ہے۔ اس وقت میں کیوں ہم نہیں ناچتے؟ گھنگرو پہن کر کے کیوں نہیں ناچتے؟ چیختے چلاتے کیوں نہیں ہیں؟ دف کیوں نہیں بجاتے روڈوں کے بیچ میں؟ کیوں نہیں کرتے؟ روزانہ کرو نا صبح کے وقت میں، کیونکہ صبح کے وقت میں آپ پیدا ہوئے نا۔ وہ کیا صرف ربیع الاول کو پکڑ لیے ہیں؟ نہیں، پیر کا دن آپ نے پیدا ہوئے نا، یہ تو پکی بات ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے کسی صحابی نے نہیں کہا، لیکن پیر کو پیدا ہوئے صحیح حدیثوں میں موجود ہے، لیکن پیر کے دن کچھ بھی نہیں، صبح صادق کے دن کچھ بھی نہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سب کچھ، وہ بھی کیا؟ خرافات، بدعات، غیروں کے طریقے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے نا، وہ تو ہر دن کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کرتا ہے؟ سوگات پیش کرتا ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیے کوئی بھی چیز نعمت ہے نا، تو وہ نعمت جب باقی رہتی ہے تو اسے خوشی ہی نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے، ان کی غلامی ہمیں مل گئی، ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ہدایت ملی، ایمان ملا، کتنی قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے دی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر جو اللہ نے کیا وہ کیا ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہمیں عطا فرمائی۔ آپ کی غلامی ارے کروڑوں بادشاہ سے بڑھ کر ہے، دنیا کے کروڑوں سال کے بادشاہت سے بڑھ کر ہے آپ کی غلامی کیا مل جانا۔ تو آپ کی غلامی ہمیں مل گئی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ کیا کیا جائے؟ چیخا جائے، چلا جائے، یا پھر یہ کہ ہر ہمیشہ ان کے تذکرے ہوں، ہر ہمیشہ ان کے اوپر درود ہو، ہر ہمیشہ ان کی زندگی، ایک لمحہ بھی ان کی محبت سے ہمارا دل کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ مومن ہے، ایک لمحہ بھی ان کی محبت سے ہمارا دل خالی نہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ چلنے پر فخر کرتا ہے، وہ عزت محسوس کرتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا۔ جیسا آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ چلنے میں شرم محسوس کرتا ہے، انہیں کیا بولیں گا، انہیں کیا بولیں گا، یہودی کیا بولے گا، نصرانی کیا بولے گا۔
وہ بجرنگ دل کیا بولے گا, RSS والا کیا بولے گا, وہ فلاں کھڑ کے پیشاب کرنے والا کیا بولے گا, انہیں فلاں کیا بولے گا. ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. کتنے دن زندگی گزارو گے, کتنے دن زندگی گزارو گے. ایسا ذلت ہی ذلت مقدر میرے کی. یاد رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے کسی کے بھی طور طریقے کو آپ اپناؤ, یاد رکھنا ذلت مقدر میں. اس کے علاوہ عزت ملنے والی نہیں. عزت ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا ہے, حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا کیا جائے, چلا جائے. جیسے صحابہ اکرام نے یہ کہا ہے اور چل کے دکھایا ہے, انہوں نے ساری دنیا کو بتایا ہے, اور اللہ نے انہیں عزت دی بھی ہے. جیسا عقیدہ تھا ان کا, اللہ نے ویسا انہیں عزت دی. آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت. آج بھی مسلمان ان کی کیا کرتے, عزت سے نام بھی لیتے, رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. آج بھی ان کا نام و نشان باقی ہے. تو آج ہمارے کو کیوں ایسا نہیں ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اعزنا اللہ بالاسلام. ارے اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جو اسلام دیا, دین دیا, قرآن دیا, اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اور آگے فرمایا, ومن یبحث, اگر کوئی اس کے علاوہ طریقے میں کیا کرے گا, عزت تلاش کرے گا, اذلہ اللہ, اللہ اسے ذلیل کرے گا. اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ, اسلام دین حق قرآن مجید کے علاوہ کسی اور طریقے سے کیا کرنا چاہتا ہے, عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی. اسے تو ذلت ہی ذلت, وہ تو ذلیل ہی ہونا ہے, انسلٹ ہی ہونا ہے. جیسا کہ آپ آج دیکھیے نا, پورے دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم کون ہے. ارے دلت سے بھی بدتر زندگی کس کی ہے. 4 پیسے والے جو مسلمانوں میں نظر آتے ہیں نا, اس کے ذریعے سے کبھی دھوکے میں مت آؤ. پوری کمیونٹی کیا ہے, ذلیل ہے. اتنی ذلیل ہے, ان کی آواز پارلیمنٹ میں بھی کیا نہیں ہوتی, سنائی نہیں دیتی, دبا دیا جاتا ہے. کوئی حیثیت نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی طاقت نہیں مسلمانوں کی. ہاں, اتنا دبائے گئے ہیں. ابھی دلت کا پر بھی اگر ظلم ہو جائے تو اس کی آواز پارلیمنٹ میں, اس کے حق میں پارلیمنٹ میں آواز ہوتی ہے, اور اس کی سلسلے میں کچھ کوششیں بھی کرتے ہیں, چلو بھائی ظلم نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ پھر بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کی پھر بھی نہیں سدھرتے. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کی جاتی ہے, قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے, تو بات کرنے والوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. یعنی ترقی کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, بڑے بڑے پیسے والوں کی ضرورت ہے. ہاں, کس کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی بھی ضرورت نہیں, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عملی نمونہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا کہا, ترکت فیکم امرین, میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لم تضلوا, کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بہما, جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک کیا ہے, کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معمولی مت سمجھو, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں آر محسوس نہیں ہونا چاہیے. معاشرتی زندگی ہو, معاملاتی زندگی ہو, اخلاقی زندگی ہو, عبادت والی زندگی ہو, ہر زندگی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. کبھی پیچھے نہ ہٹیں, آر محسوس نہ کریں, شرم محسوس نہ کریں. یاد رکھنا, آج اگر ہم شرم محسوس کر کے عمل نہیں کریں گے, کل قیامت کی دن جو ہمارا انسلٹ ہوگا نا, جو انسلٹ ہوگا نا, اس کا کوئی مداوا نہیں, اس کا کوئی مداوا نہیں. وہاں چیخیں گے, چلائیں گے, حوض کوثر پر سے, حوض کوثر پر سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھگائیں گے, سحقاً, دور ہو جاؤ, لمن غیر دینی, جس نے میرے دین کو بدل دیا. میں جو دین لے کے آیا تھا, میرے دین کو تم لوگوں نے بدل دیا, اب تم حوض کوثر کا پانی پینے کے لائق نہیں, قابل نہیں, چلے جاؤ یہاں سے. کیا ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسا دن آیا ہمارے لیے, کیا ہمارے کو حشر, قبر, موت کا کچھ خیال نہیں ہے؟ ابھی ہمارے نوجوانوں سے ہم نے سنا, ہمارے نوجوان جن کو ہمارے مولوی تیار کر کے مطلب ربیع الاول میں اتنا نچائے, اتنا مطلب دف بجائے, پگڑیاں پہنائے, نہ جانے کیا کیا کرائے. یہی اگر ہمارے نوجوان چرس, گانجا, نشے کی جو چیزیں ان کو مطلب اس کی عادت پڑ گئی ہمارے نوجوانوں کو, اگر محنت کریں گے تو ہم ملا لوگ یہ نہیں کر سکتے. جب ہم ایک دن کے واسطے ان بچوں کو ہم تیار کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ تم کیا ہو جاؤ, کیا ہم ملا لوگ سب مل کر کے نہیں بتا سکتے ہمارے نوجوانوں کو, بھائی یہ نشہ کی چیز ہے, گانجا, افیون. آج گورنمنٹ کے
گورنمنٹ کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، پولیسوں کے ذریعے سے تباہ برباد کیا جا رہا ہے. ہاں، مسلمان محلے جہاں جہاں ہیں وہاں کے نوجوانوں کو اس طرح ٹارگٹ بنا کر کے ہمارے نوجوانوں کو چرس گانجا کا عادی بنایا جا رہا ہے. ہوش ہی نہیں رہتا ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ایسی چیز ہے وہ چرس گانجا، شراب سے بھی بدتر چیز ہے. اگر یہی ہم مولوی لوگ یہ نوجوانوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کیا نہیں کر سکتے ہم، لیکن چاہتے نہیں. اللہ ہم مولویوں کو بھی ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، اور ہمارے جو عوام ہے، مسلمان پبلک ہے، اللہ ان کو بھی دین کی صحیح سمجھ دے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر واقعتاً ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، محبت میں ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن ہے، سنت ہے، اسے کیا کیا جائے، اپنایا جائے. غیروں کے طریقے بالکل اس میں ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے. اللہ کو صرف ایک ہی طریقہ پسند ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور کل قیامت کے صبح تک بھی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ایک دم 100% آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ملے گی. زندگی کے کون سے حصے پر بھی آپ بٹن دباؤ، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو صاف ستھری نظر آئے گی. خود آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کے ابا جبہ کیسا پہنتے تھے، آپ کے ابا پینٹ کیسا پہنتے تھے، گاڑی میں کیسا بیٹھتے تھے، میں خود اپنے ابا کے بارے میں نہیں بتا سکتا میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام نے چن کر کے آپ کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک ادا، ایک ایک سنت اتنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اللہ اکبر. ہمارے نبی کے داڑھی میں 17 بال سفید تھے، اسے بھی گن کر کے بتا دیا. ابھی کوئی بتا سکتا ہے؟ اب میرے 4-5 ہے، گن کے بتا سکتا ہے کوئی؟ میں خود بھی نہیں گن سکتا. لیکن صحابہ یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے. کیونکہ اللہ کو نبی کے علاوہ اور کسی کی زندگی پسند نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت دیں. جس کی عزت دل میں ہوتی ہے نا، یاد رکھیں اتباع اسی کی کرتا ہے. ابھی فلم ایکٹروں کی آدمی اتباع کیوں کرتا ہے؟ عزت اس کی آ گئی تب جا کر کے کرتا ہے. اگر واقعتاً ہمارے دل میں عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا چہرہ غیروں کے جیسا ہو، ہمارا کپڑا غیروں کے جیسا ہو، ہمارا طور طریقہ، ہماری شادی، ہمارا نکاح، ہماری دعوتیں، ہمارے معاملات غیروں کے طریقے پہ ہو ہی نہیں سکتا. محبت ہوتی ہے نا تو پھر عمل سے ظاہر کرتا ہے آدمی. کوئی بھی بھنگی کا ڈریس پہنتا نہیں ہے، حتیٰ کہ خاکی کپڑا پہنتا چ نہیں کون بھی، کئی کو ڈرائیور بولیں گے بول کے. عزت نہیں ہے تو اس کے طور طریقے نہیں آتے. اگر طور طریقے نبی کے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھنا ہمارے دل میں کس کی عزت نہیں ہے؟ نبی کی عزت نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر ہمارے نبی کے طریقے پر چلنے میں ہمیں عزت محسوس کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے تھے. ہم کو شرم آتی ہے آج. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جتنی باتیں کہیں یہ سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیروں کے طور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ان کی نفرت پیدا فرمائے. تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ان کی نفرت پیدا فرمائے.